بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کی مجلس میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا تھا، امید ہے لوگوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا ہوگا۔ اس ممبر سے جو چیز ملتی ہے نا اس کو کم نہ سمجھیے گا۔ آج کا تحفہ یہ درود 335 مرتبہ روز پڑھا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ لوگ جا کے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بڑی پریشانیاں ہیں، فائنانس ہمارا گر گیا ہے، اور ویسے بھی آج کل پوری دنیا کا فائنانس گرا ہوا ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ اس درود کا سہارا لے لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے آپ کی سٹیٹس بدل جائے۔ یاد ہو رہا ہے کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا، تو وہی کامیاب ہوا۔ آرڈنری کامیابی نہیں ہے، بہترین کامیابی، فوزاً عظیمہ۔ اور جنرلی انسان کی فطرت میں عزت پسندی اللہ نے رکھی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے عزت ملے۔ تو عزیزان محترم، انسان کی فطرت میں اللہ نے عزت کو رکھا ہے۔ کوئی انسان بے عزتی برداشت نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کی ذات ایک خود بڑی عزت ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں اور کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ انسان یہ تصور کرتا ہے پیسہ ہے تو عزت ہے، دولت ہے تو عزت ہے، شہرت ہے تو عزت ہے، خوبصورتی ہے تو عزت ہے، جی طاقت ہے تو عزت ہے، جوانی ہے تو عزت ہے، آواز بلند ہے تو عزت ہے۔ بعضوں نے تو عزت کو اتنا گرا دیا کہ غنڈہ گردی ہے تو عزت ہے۔ لیکن اسلام نے تصور کو بدل دیا۔ عزت اگر حکومت کی طرف سے ہوتی تو آج یزید کی عزت ہوتی، کیا عرض کر رہا ہوں۔ عزت اگر طاقت کی وجہ سے ہوتی تو فرعون کی عزت ہوتی۔ پتہ چلا کہ عزت کا معیار دولت نہیں ہے، عزت کا معیار اللہ ہے۔ اللہ کی اطاعت، اس کی محبت، اطاعت شرط ہے۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ اور رسول کی اطاعت۔ کسی نے مولا کائنات سے پوچھا، مولا اطاعت، دیکھیں اس سے بہترین کوئی ڈیفینیشن نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام جو ہے نا کلاموں کا بھی امام ہوتا ہے۔ مولا سے پوچھا، مولا اطاعت کسے کہتے ہیں؟ مولا نے کہا اس دیوار کا رنگ کیا ہے؟ کہا سفید ہے۔ کہ اگر رسول کہے کالی تو کالی۔ ifs buts اس میں نہیں آنا چاہیے۔ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ اکثر و بیشتر کبھی کبھی ہمارے نوجوان ذرا جذباتی ہو جاتے ہیں، انہوں نے ایسے کیسے کہہ دیا، بولا عالم نے ایسے۔ عالم جو کہتا ہے ذمہ داری سے کہتا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی مطالعے میں گزار دی ہے، لہذا بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کچھ فیصلے علماء پہ چھوڑ دیا کریں، کچھ فیصلے علماء پہ چھوڑ دیا کریں۔ ہر جگہ اپنی ذمہ داری آپ نہ نبھائیں۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کریں، اہل بیت کی اطاعت کریں، اور فیصلے علماء سے لیں، اپنی طرف سے نہیں۔ اسی کا نام اسلام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی سوچ جو ہے وہ الگ ہے۔ عزت دولت سے سمجھتا ہے، عزت شہرت سے سمجھتا ہے، عزت حکومت سے سمجھتا ہے، لیکن قرآن نے اس کو بدل دیا، کہا نہیں، اطاعت ہے تو عزت ہے۔ اور عزت چونکہ انسان کو پسند ہے، اس عزت کو کمانے کے لیے وہ دولت کماتا ہے، حکومت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مجھے عزت مل جائے۔ دعائیں کرتا ہے، پروردگار مجھے عزت دے، مجھے عزت دے۔ اچھا، دعا یہ ایک عجیب و غریب شے ہے۔ معصومین فرماتے ہیں کہ بار بار دعا میں تکرار کرو، تھکنا مت۔ قبول نہیں ہوتی ہے تو نہ تھکنا، کرتے رہنا، کرتے رہنا، اتنا کرنا کہ وہ قبول کر لے۔ اور جب دعا تکرار کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ قبول کرتا ہے۔ دلیل دے دوں، کسی نبی کے زمانے میں
ایک نوجوان بہت غریب، اتنا غریب کہ کھانے کے لیے کھانا نہیں. لوگ تو 7-8 گھنٹہ کام کرتے ہیں، وہ 20-20 گھنٹہ کام کرنے تیار رہتا تھا. جب بھی کہو مزدوری کے لیے چلا جاتا، نہ رات نہ دن، نہ بارش نہ طوفان نہ دھوپ، لیکن پھر بھی دولت اسے نہیں مل رہی تھی. اس کی 3 دعائیں تھیں. ایک، اللہ مجھے دولت دے دے. دوسرے، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ مجھے اولاد دے. تیسری، وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا جو اندھی تھی، اور بھی کیسی اندھی، جنم کی اندھی تھی. اللہ اسے آنکھیں دے دے، جو کہ ناممکنات میں سے تھا، لیکن دعا پہ تکرار تھی. اور نبی کے پاس اکثر جایا کرتا، آپ بھی میرے لیے دعا کر دیجئے، میری ماں کو آنکھیں مل جائے. اور آج کی طرح آپریشنز نہیں تھے کہ ریپلیسمنٹ ہو جائے، لیکن اسے یقین تھا کہ اللہ ایک دن میری دعا قبول کرے گا ضرور. بہت دعا کی. آخر میں اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، یا نبی اللہ ذرا اس سے کہہ دیجئے یہ 3 چیزیں تیری قسمت میں ہے ہی نہیں، نہ اولاد ہے، نہ دولت ہے، نہ ماں کی آنکھیں، لیکن تکرار دعا کی وجہ سے اللہ آپشن دے رہا ہے کہ ایک آپشن لے لو، یا تو دولت لے لو، یا اولاد لے لو، یا ماں کی آنکھیں لے لو. کیا چاہیے؟ نبی خدا نے اس کے سامنے پیشکش رکھی. اس نے کہا کہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے، مجھے سوچنے کا ٹائم دیجیے. رات بھر سوچتا رہا. دوسرے دن پہنچا ایک بہترین آئیڈیا بنا کے. نبی نے کہا بس ایک چیز کی خواہش کرنا، 3 چیز نہیں ہو سکتی، تینوں تمہاری قسمت میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی تمہاری دعا کی وجہ سے اللہ دینا چاہتا ہے. بتاؤ تجھے کیا چاہیے؟ دولت چاہیے، دولت لے لے، ماں کو آنکھیں نہیں ملے گی، اولاد نہیں ہوگی. اولاد چاہیے تو پھر دولت نہیں ملے گی، ماں کو آنکھیں نہیں ملے گی. ماں کو آنکھیں چاہیے تو پھر یہ دونوں چیزیں تجھے چھوڑنی چاہیے. سوچتا رہا. دوسرے دن آیا. دیکھیے انسان کتنا چالاک ہوتا ہے. آگے اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، میں نے بہت سوچنے کے بعد ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے. آپ نے کہا میری ایک خواہش پوری ہوگی، بس ایک ہی خواہش ہے میری. اب میں دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک خواہش پیش کر دیجیے اللہ کے سامنے. میں چاہتا ہوں کہ میری ماں میرے بیٹے کو سونے کے تھالی میں کھاتا دیکھے. تینوں چیزیں آ گئی. سونے کی تھالی میں کب کھائے گا؟ جب دولت ہو. بیٹا بھی مانگ لیا. ماں دیکھے. نبی مسکرا کے کہنے لگے رک جا، کیا جواب آتا ہے میں تجھے بتا دوں. تھوڑی دیر کے بعد کہا اللہ کو تیری یہ بات بہت پسند آئی، لہذا تیری خواہش پوری. تیری ماں کو بھی آنکھیں مل جائیں گی، دولت بھی مل جائے گی، اور بیٹا بھی مل جائے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان دعا سے تھکے نہیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مولانا بہت ٹرائی کیا، بہت دعا کی، کچھ اور دعا بتائیے. یہ بھی ٹرائی کر لیا، کچھ اور دعا بتائیے. ٹرائی وہاں ہوتا ہے جہاں یقین نہیں ہوتا. جہاں شک ہوتا ہے وہاں ٹرائی، لیکن جہاں یقین میں محکم ہوتا ہے وہاں اطمینان ہوتا ہے. آج نہیں کل قبول ہو جائے گی. ہم بہت جلدی گھبرا جاتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں. اسی لیے ائمہ طاہرین نے بتایا کہ دعا کی قبولیت کا راز صلوات ہے. اور ائمہ نے بڑی بہترین طریقہ بتایا کہ دیکھو صلوات ایک ایسی چیز ہے اللہ کبھی رد نہیں کرتا. دعا کے ادھر بھی رکھو ادھر بھی رکھو. یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ ایک طرف کی صلوات قبول کر لے، دوسری طرف کی قبول کر لے، اور بیچ کی دعا قبول نہ کرے. یقین رکھیے گا صلوات کے بڑے کرشمے ہیں. پتہ نہیں میں نے آپ کے اصل میں مہوا اتنی بار آ چکے، اتنی مجلسیں پڑھ چکے ہیں، کبھی کبھی یاد نہیں رہتا. اور کبھی کیا ہوتا ہے کوئی واقعہ اگر پرانا بتا دیا تو وہ ایک واقعہ سن کے مولانا نے ریپیٹ کر دی پوری مجلس. یہ بڑا امتحان ہوتا ہے ہمارے لیے. کل کی مجلس میں نے آپ کو ایک تحفہ دیا تھا، امید ہے لوگوں نے پڑھنا بھی شروع کر دیا ہوگا. اس ممبر سے جو چیز ملتی ہے نا اس کو کم نہ سمجھیے گا.
ممبر کے بارے میں کہتا ہے جو خلوص سے ممبر پہ آتا ہے وہی بولتا ہے جو شہزادی چاہتی ہے، خلوص شرط ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا تحفہ صلوات کے بارے میں۔ صلوات کئی قسم کی ہے، درود ابراہیم بھی ہے، درود جو ہے نا جناب سلیمان ہے، درود یوسف۔ جناب یوسف جب قید میں تھے، قیدی کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ مجبور زندگی ہوتی ہے۔ تنگ آ گئے قید خانے سے تو کہا پروردگار مجھے قید سے آزادی چاہیے۔ کیا ایسے نہیں ملے گی؟ قید بھی تمہاری خواہش سے ملی تھی، اب تم اسی وقت باہر نکل سکتے ہو جب تم اس کو صحیح طریقے سے دعا میں شامل کرو گے۔ کیا وہ کیا ہے؟ جبرائیل نے آ کے ایک درود کی تعلیم دی، ایک صلوات کی۔ وہ صلوات کیا تھا؟ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ کتنی آسان درود ہے؟ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، وعجل محمد و آل محمد فرجا۔ یہ درود ہے۔ کیا یہ درود 335 مرتبہ روز پڑھا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور وہ بالکل خیریت کے ساتھ نہ صرف قید سے آزاد ہوئے، عزیز مصر ہو گئے، اپوزٹ سٹیٹس بن گیا۔ کہاں قید میں تھے، کہاں عزیز مصر بن جانا۔ تو لوگ جا کے کہتے ہیں کہ مولانا ہماری بڑی پریشانیاں ہیں، فائنانس ہمارا گر گیا ہے، اور ویسے بھی آج کل پوری دنیا کا فائنانس گرا ہوا ہے، ساری دنیا پریشان ہے۔ اس درود کا سہارا لے لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے آپ کی سٹیٹس بدل جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ جب بات یوسف کی آئی ہے تو دو باتیں اور بھی پیش کر دوں کہ جناب یوسف کے بھائیوں نے کیا کیا؟ انہیں کنویں میں ڈال دیا اور ایک بکرا ذبح کر کے، یا جنگلی بکری، بہرحال جو روایتوں میں ملتا ہے، جناب یوسف کے کرتے پہ اس کا خون لگا کے لے کے آئے۔ اور جناب یعقوب نے جب پوچھا کہ یوسف کہاں ہے، کرتے کو پیش کر دیا، ہم بچا نہیں سکے، بھیڑیے نے آ کے یوسف کو مار ڈالا۔ تو جناب یعقوب کا جملہ سنیے گا، یہ ہوتا ہے نبی خدا کا۔ بھیڑیے کی کیا مجال اللہ کے نبی پہ حملہ کرے؟ انسان تو کر سکتے، جانور نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کے آئے، جنگل کی طرف رخ کیا، بھیڑیوں چلے آؤ۔ کافی بھیڑیے چلے آئے۔ تب جناب یوسف کے والد جناب یعقوب نے کہا کیا تم نے میرے بیٹے کو مار ڈالا؟ بھیڑیوں نے جواب دیا ہم معصوم پہ حملہ نہیں کر سکتے، آپ کا بیٹا نبی خدا ہے، اس پہ ہم نے حملہ نہیں کیا، اللہ نے ہم پر معصوم کا خون حرام کیا ہے۔ اب جناب یعقوب رونا شروع کیا۔ رونے کے بعد اپنے بیٹوں کی طرف گھوم کے کہا تم پہ ضرور عذاب آئے گا۔ اب بیٹے ڈر گئے، عذاب آئے گا، کیونکہ ایک نبی نے جب کہا تو آئے گا ضرور۔ ڈرے رہے، سوچتے رہے شاید بجلیاں کڑکے گی۔ ایک بہت اہم پیغام دینے والا، بہت توجہ، بہت اہم پیغام، کہ شاید اب بجلی کڑکے گی، ہمیں جلا دے گی، طوفان آئے گا ہمیں مار ڈالے گا، پانی آئے گا، سیلاب آئے گا ہمیں بہا دے گا۔ کچھ نہیں ہوا۔ ایک دن گزرا، ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے۔ اب انہیں ہمت آ گئی کہ پاپا نے تو ایسا کہا تھا، کچھ ہوا نہیں، چلو چل کے پوچھتے ہیں۔ بہت توجہ، اہم میسیج آپ کو دینے والا ہوں، آپ میرے حق میں دعا ضرور کریں گے کیونکہ یہ ہر گھر کی بات ہے۔ اب یہ ہوا کہ بچوں نے آ کے کہا کہ بابا آپ نے کہا تھا عذاب آئے گا، کوئی عذاب نہیں آیا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں؟ عذاب تو بہت پہلے آ گیا۔ کیا عذاب آیا؟ نہ بجلی کڑکی، نہ طوفان آیا، نہ آندھی چلی، نہ ہمیں کچھ ہوا۔ کہ یہ عذاب آتا تو بہت چھوٹا ہوتا۔ کہ پھر کون سا عذاب آئے؟ کہ تمہیں عبادت میں دل نہیں لگتا ہے۔ اگر تمہارا دل نماز کی طرف راغب نہیں ہے تو سمجھنا تم پر عذاب آیا ہے۔ اگر ایسا ہو انسان کو استغفار کرنا چاہیے۔
علی والا پہچان جاتا ہے. خود مولا کائنات کہتے ایک نماز کے بعد اگر دوسری نماز کا انتظار نہ شروع ہو جائے تو اپنے آپ کو ہمارا شیعہ نہ کہنا. بہت بڑی چیز ہے. کتنے ہیں ہم میں جسے ظہر پڑھنے کے بعد عصر پڑھنے کے بعد مغرب کا انتظار شروع ہو جاتا ہو. کیا کرتے ہیں ہم؟ نماز کو بیک آف میں رکھتے ہیں. سارے کام کر لیں پھر نماز پڑھیں گے. کبھی کبھی شیطان ایسی جگہ آ کے حملہ کرتا ہے اور شیطان کے حملے عجیب و غریب ہوتے ہیں. بہت لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے شیطان کی. وہ شارٹ ٹرم پلاننگ نہیں کرتا. جس کو بہکانا اسی کے روٹ سے آتا ہے. جاہل کو بہکانا تو جاہلانہ طریقے سے, اور خدا نہ خستہ کسی عالم کو بہکانا چاہا تو اس کے طریقے سے آئے گا. کیا عرض کر رہا ہوں میں؟ تو اذان محترم ایک عابد ہوا کرتا تھا. دن رات اپنے گھر میں بند ہو کے نماز پڑھتا رہتا. جب بہت تھک جاتا تو اس کی کمرے کی ایک کھڑکی ہوتی, اس کو کھول کے باہر تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا, جو میدان تھا تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا, پھر جا کے عبادت کرنے لگتا. شیطان نے چاہا اسے ورگلاؤں, تو شیطان بھی عابد بن کے آیا. اس نے کیا کیا, جدھر سے یہ کھڑکی کھولتا ہے بالکل سامنے اس کے میدان میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگا. عابد نے سوچا یہ کون ہے جو دھوپ میں نماز پڑھ رہا ہے, میں تو چھاؤں میں پڑھ رہا ہوں. دیکھیے کیسے شیطان اپروچ کرتا ہے. میں تو چھاؤں میں پڑھ رہا ہوں, یہ دھوپ میں پڑھ رہا ہے. دیکھتا رہا عابد, پھر جاتا نمازیں پڑھنے لگتا. پھر آ کے دیکھا, جب بھی اب رات کو دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے, دن میں دیکھو تو نماز پڑھ رہا ہے. کئی مہینے گزر گئے. اب عابد کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہونے لگی, کتنا مجھ سے بڑا عابد. اب دیکھا ایک دن بارش ہو رہی ہے, وہ نماز میں کھڑا ہوا ہے. عابد نے کہا اسے میں اپنے گھر میں بلا لیتا ہوں, اور یہی شیطان بھی چاہتا تھا. عابد نے جا کے اس سے کہا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہو, بارش ہو رہی, میرا کمرہ حاضر ہے, آپ اگر آ سکتے ہو. کہ چلو میں آتا ہوں. اب عابد کہتا ہے کہ میں تو تھک جاتا تھا, کبھی سو جاتا تھا. وہ شیطان تھا, اسے کہاں نیند آتی نہ بھوک لگتی ہے. وہ دن رات نمازیں پڑھتا رہتا. اب یہ ہوا کہ عابد میاں جو ہے اس کے جھانسے میں پھنس گئے کہ آپ بڑے پیر ہیں, میں آپ کا مرید ہوں, میرے لیے کوئی حکم. کہ کل میں جا رہا ہوں, تمہیں ایک منتر دے کے جاتا ہوں. کہ منتر کہاں, بس ایسی سمجھنا. اب قرآن کی آیت تو نہیں دے سکتا تھا شیطان تھا. کہ اگر کوئی بیمار آئے تو اس کو پڑھ کے اس پہ دم کر دینا, وہ اچھا ہو جائے گا. کہ ٹھیک ہے. چلا گیا عابد, یہ شیطان چلا گیا. اب عابد نے اس کو حفظ کر لیا, مجھے کیا پڑھنا ہے اگر کوئی بیمار آتا ہے. شیطان نے جا کے اس ملک کے بادشاہ کو, جو شہر میں رہتا تھا, اس کی ایکلوتی بیٹی تھی, اس کو بیمار کر دیا. جب بیمار ہو گئی تو بادشاہ نے حکیموں کو دکھایا, بہت علاج کیا, سب نے جواب دے دیا کہ اب یہ مر جائے گی, کچھ نہیں کر سکتے. تب کسی نے کہا کہ اب تک تو آپ نے حکیموں کی سنی, اب ذرا اللہ والوں کے پاس بھی لے جائیے, شاید ٹھیک ہو جائے. کہ کون سب سے اچھا اللہ والا ہے؟ کہ فلاں عابد. اب بادشاہ لے کے لڑکی کو وہاں گیا. اب عابد کو یاد آیا کہ انہوں نے مجھے ایک منتر سکھایا تھا, پڑھ کے پھونک دیا, بچی اچھی ہوگی. بادشاہ لے کے چلا گیا. پھر 2 مہینے کے بعد پھر شیطان نے بیمار کر دیا, پھر لے کے آیا, پھر اچھی ہوگی. ایسا 2-3 بار ہوا تھا. بادشاہ اس کا مرید ہو گیا کہ واقعی یہ پہنچا ہوا آدمی ہے. اب کسی بادشاہ نے اس ملک پہ حملہ کر دیا تو بادشاہ کو جانا پڑا جنگ کے لیے. تو اس نے سوچا میری لڑکی کو کہاں رکھوں, کیونکہ پہلے کے زمانے میں کئی مہینوں تک جنگ ہوتی تھی, کبھی کبھی سال 2 سال. وزیروں سے پوچھا تو وزراء نے کہا کہ اگر ہم رکھتے ہیں اپنے گھر میں, اگر یہ بیمار ہو جائے تو ہم کیا کریں گے, بہتر ہے وہ اسی عالم کے پاس, وہ عابد کے پاس لے جائیے. عابد کے پاس لے کے آئے تو عابد نے کہا میں کیسے رکھ سکتا ہوں, میرے گھر میں تنہا ہوں, میرے لیے وہ نامحرم ہے. کہا نہیں, میں تمہارے گھر کے سامنے ایک گھر بنا دوں گا, وہاں رہا کرے گی, ذرا خیال رکھ لیں. کہا ہاں یہ ممکن ہے, اور میں کھانا تو بناتا ہوں اپنے لیے, میں بھی اس کو دے دیا کروں گا. کہا ٹھیک ہے. بادشاہ چلا گیا. اب یہ لڑکی اس کے گھر کے سامنے رہنے لگی. دیکھیے کیسے شیطان بہکاتا ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. رہنے لگی اطمینان کے ساتھ. اب یہ روز لے کے جاتا کھانا, گیٹ جو کھلتا ہے نا وہاں پہ رکھ دیتا اور آ جاتا, گیٹ کھٹکھٹا کے. لڑکی باہر آتی دروازے سے, گلی میں آ کے گیٹ سے لے کے چلی جایا کرتی. کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا لڑکی خوبصورت ہے, گلی میں آنا پڑتا ہے کھانا لینے کے لیے, اگر کسی کی نگاہ پڑی ہو سکتا ہے کچھ ہو جائے, بہتر ہے گیٹ نہیں گھر کے دروازے پہ رکھو.
اب یہ اندر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہاں رکھ کے چلے آیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے اس کے دماغ میں ایک اور چیز ڈالی، لڑکی تو خالی بیٹھی رہتی ہے، کیوں نہ میں نصیحت کروں تاکہ وہ بھی عبادت کرنے لگے۔ اب یہ اپنے چھت پہ چلے جاتے، لڑکی سے کہتے اپنے چھت پہ ذرا پردہ عورتیں کے ساتھ آ جانا، آ جاتی۔ اب یہ یہاں سے تقریر کرتے، وہ وہاں سے سنتی۔ اب اس نے بھی نمازیں پڑھنا شروع کر دیا، اس کے اوپر اثر ہونے لگا۔ پھر شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا، دیکھیے یہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈے، کہ آپ روز چلا چلا کے یہاں سے تقریر کرتے ہو، وہاں سے سنتی ہے، آپ کا سینہ خالی ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اس کے دروازے کے پاس جائیے، وہاں سے تقریر کیجئے، دروازے کے پیچھے سے وہ سن لیا کرے گی۔ اب یہ وہاں تک پہنچے، اب وہ لڑکی ادھر سے سننے لگی۔ ایک دن شیطان نے اس کے دماغ میں ڈالا کہ دروازے سے ادھر آپ ہے ادھر وہ ہے، پتہ نہیں وہ سن رہی یا نہیں، جیسے آن لائن میں ہوتی ہے مجلس سے، کیا کرے مجبوری ہے ہماری، لیکن ہمیں نہیں پتا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا ہے۔ آن لائن کی مجلسوں کا میں مخالف نہیں ہوں، بے شک ہے، لیکن یہ بزم سیدہ کہاں سے لاؤ گے؟ دعا کریں کہ ہر جگہ یہ پابندیاں ہٹ جائے اور مجلسیں ہماری ویسی ہونے لگے جیسے ہوا کرتی تھی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ اب یہ ہوا کہ اس نے جو ہے نا سوچا کہ اندر آ کے میں تمہارے سامنے بیٹھ کے تقریر کیا کروں گا۔ اب ویسے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اسے لگا کہ دور سے کیا سمجھے گی، پاس بٹھا کے کروں گا۔ پاس بٹھا کے نصیحتیں کرتے کرتے ان لوگوں میں غلط تعلقات پیدا ہو گئے۔ شیطان نے دونوں کے اندر محبت ڈالی اور غلط تعلقات حرام ہوا۔ 1 سال کے بعد لڑکی نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اب یہ پریشان ہو گیا، اب بادشاہ آئے گا تو مجھے مار ڈالے گا، کسی بہانے سے میں بچے کو باہر لے جاتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ لے کے گیا، قتل کر ڈالا۔ آ کے لڑکی نے پوچھا کہ کیا وہ بچہ کہاں ہے؟ کہ میں نے مار ڈالا۔ کیوں مار ڈالا؟ کہ اس سے پتہ چل جاتا تیرے باپ کو۔ اب وہ بہت غصہ ہوئی، اس نے کہا کہ میں کہوں گی اپنے پاپا سے، اس کو بھی قتل کر دیا۔ کیسے شیطان نے عابد کو گناہگار بنایا، پھر قاتل بنا دیا، دو کا، ایک بچے کا ایک اس لڑکی کا۔ اب اس کے بعد جب بادشاہ واپس آیا تو بادشاہ نے بھی خواب میں دیکھا اور اس کے 3 بیٹوں نے خواب میں دیکھا کہ شیطان کہہ رہا ہے کہ اس نے تمہارے سب کو قتل کر دیا ہے۔ اب بادشاہ نے اس کو پکڑا اور جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ شیطان نے یہ بھی بتا دیا کہاں ہڈیاں دفن ہے۔ اب اس کو پھانسی کی سزا ہوئی۔ جب پھانسی لگ رہی تھی شیطان سامنے آیا، پہچانا؟ کہا نہیں، کہ میں وہی ہوں جو تیرے ساتھ عبادت کرتا تھا، میری وجہ سے تو یہاں تک پہنچا ہے۔ کہ میں نے کیا بگاڑا تھا تیرا؟ کہ تیری عبادت تھی جو مجھے بگاڑ رہی تھی، حسد میں آ گیا تھا، میں تجھے ختم کرنا تھا، عبادت سے دور کرنا تھا۔ کہ اب میں کیا کروں؟ کہ آج بھی میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہتے خدا نہیں ہے، خدا کچھ نہیں۔ پھر عابد جو ہے نا اس کے بہکاوے میں، ادھر اس نے کہا خدا نہیں، ادھر رسی کھینچ لی گئی، پھانسی ہو گئی۔ شیطان کے حملے ایسے ہوتے ہیں، خاص کر آخری وقت میں شیطان کے حملے بڑے شدید ہو جاتے ہیں۔ اطاعت کسے کہتے ہیں؟ شیطان سے بچنے کا نام اطاعت ہے۔ شیطان کے چنگل میں کبھی نہیں آنا۔ میں نے کل ایک جملہ کہا، اللہ رحمان ہے، رحمان یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اور دنیا میں جو سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں سے بڑھ کے کوئی رحم کرنے والا نہیں ہوتا۔ ماں کی کتنی محبت ہوتی ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے رحمانیت کے 1000 حصے کی، جس میں سے 1 حصہ ماں کو دیا، 999 حصے اپنے پاس رکھے۔ تو سوچے جتنا ماں چاہتی ہے اس سے کتنا زیادہ اللہ چاہتا ہے۔ جب ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا زخمی ہو جائے، ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا مر جائے، تو پھر اللہ کیسے چاہے گا؟ اسی لیے اللہ بہانے تلاش کرتا ہے، ایک بار استغفار پڑھ لو ہم تمہیں معاف کر دیں۔